الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. یہ آیت کریمہ ہم نے کل شروع کی تھی. میں نے کہا تھا کہ کچھ آج اس کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں گا آپ کو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تم میں سے بعض کو بعض پر. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، ان مردوں نے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو ان عورتوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سوال کرو اللہ سے اللہ کے فضل کا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اصل میں مردوں عورتوں کے لیے دائرہ کار کا فرق رکھا ہے. کچھ ایسے احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں ان کے دائرہ کار کی وجہ سے، کچھ ایسے احکامات ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں ان کے دائرہ کار کی وجہ سے. عمومی احکامات میں مرد عورت شریک ہیں، لیکن کئی احکامات مردوں کے لیے ہیں، کئی احکامات عورتوں کے لیے ہیں. چونکہ یہاں مردوں عورتوں کا ذکر ہے اس لیے مردوں عورتوں کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے. مردوں عورتوں کے تناظر کے علاوہ بھی اللہ نے دنیا میں سب لوگوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں رکھا. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر، اور کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں مشکلات آزمائشوں کے ساتھ، غربت کے ساتھ. کسی کی آزمائش اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اولاد کے بغیر ہوتی ہے، کسی کی آزمائش جسمانی طور پر ہوتی ہے، کسی کی آزمائش مالی طور پر ہوتی ہے، کسی کی ذہنی طور پر، کسی کی کس طرح، کسی کی کس طرح. تو اللہ نے دنیا میں مردوں عورتوں کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر معاملات ہوں تو اللہ نے معاملہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں رکھا. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت دے دے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کا کیا کام ہے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ مردوں عورتوں کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں. اللہ کی مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، ہم دل میں حسرتیں پال لیں گے، ہم اللہ سے ایسی تمنائیں کریں گے تو اس سے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. ایمانیات آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں پر ایمان، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر ایمان لانا، اس میں قناعت اختیار کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر اعتراضات نہ کرنا. اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اس کے مطابق آزمائش ہے، اس کی ذمہ داری ہے جس پہ جتنی نعمتیں ہیں وہ شکر ادا کرے، تکبر نہ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قارون کی طرح، فرعون کی طرح کہ یہ میں نے اپنی صلاحیت سے یہ چیزیں کمائی ہیں. انسان کیسے کسی چیز کو اپنی صلاحیت قرار دے سکتا ہے؟ یہ کائنات انسان نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے. اس کائنات کے اندر ہر مخلوق انسان نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے. انسان کو انسان خود انسان نہیں بنا، اللہ نے اسے انسان بنایا ہے. انسان تو یہ تک چوز نہیں کر سکتا کہ وہ کس ماں باپ کے گھر پیدا ہو، وہ افریقہ میں پیدا ہو، وہ ایشیا میں پیدا ہو، وہ یورپ میں پیدا ہو، وہ امریکہ میں پیدا ہو، وہ کہاں پیدا ہو.
کس ماں باپ کے گھر پیدا ہو، مالدار ماں باپ کے گھر پیدا ہو، غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہو، گورے ماں باپ کے گھر پیدا ہو، کالے ماں باپ کے گھر پیدا ہو، کوئی بھی چیز تو انسان خود اختیار نہیں کرتا. انسان تو یہ تک اختیار نہیں کرتا کہ مجھے انسان ہی بنایا جائے. اللہ اپنی کسی مخلوق کو کیا بنا دے، اللہ کے فیصلے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو. انسان بھی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، باقی مخلوق کے مقابلے میں زیادہ عقل دی ہے. تو انسان کا کام یہ ہے کہ اس عقل کو استعمال کرے، اس عقل کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کرے، اعتراضات کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اسے استعمال کرے. تو اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تمنا نہ کرو. اللہ نے مردوں کو جو دے دیا ہے، مردوں کو حصہ ملے گا اس سے جو انہوں نے کمایا. اللہ نے ہر ایک کی آزمائش کی ہے. مردوں کی آزمائش ہے، مردوں کو اللہ نے ان کا دائرہ کار رکھا ہے، اللہ نے انہیں قوت بازو دی ہے. عورتوں کے بالمقابل اللہ نے ان کا دائرہ کار فرق رکھا ہے. وہ جہاد، اللہ نے ان کی ذمہ داری جہاد کی رکھی ہے، جمعہ جماعت کی رکھی ہے، اجتماعی معاملات میں رکھی ہے، دفاع کی رکھی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی رکھی ہے. عورتوں کی ذمہ داری اللہ نے ان کا دائرہ کار الگ رکھا ہے. ان کو اللہ نے اسی دائرہ کار کے مطابق پیدا کیا ہے. ان کی جسمانی ساخت بھی اسی کے مطابق ہے. ان کا کام گھر کے اندر ہے عام طور پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی. عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اپنی مجبوریوں کے ساتھ. اس کو پھر اللہ کے احکامات کے مطابق اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو نکلنا ہے، ورنہ عورت کا اصل کام گھر کے اندر ہے. وقرن فی بیوتکن. عورتوں کی ذمہ داری پیدائش، نسل کو آگے بڑھانا، اور پھر ان کی تربیت، اور اصل ذمہ داری عورتوں کی گھر کے اندر ہے. وہ گھر کی ملکہ ہے. تو مرد جو کام کریں گے، جو اللہ نے مردوں کا دائرہ کار اور کام رکھے ہیں اور جو اعمال رکھے ہیں، اگر مرد اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، مردوں کو ان اعمال کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا، ان کو حصہ ملے گا. عورتوں کے جو اللہ نے دائرہ کار رکھا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اگر عورتیں اس میں مطمئن ہوتی ہیں اور اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے انجام دیتی ہیں تو عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی مقام ملے گا. یہ نہیں کہ یہ جس طرح بعض چیزوں میں اللہ نے مردوں کو، بعض چیزیں اللہ نے مردوں کے لیے رکھی ہیں، تو اب جو قیامت کے دن جو بدلہ ملنا ہے وہ بھی مردوں کو زیادہ ملنا ہے، عورتوں کو کم ملنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر آزمائش کی بات ہے. باقی جو بندہ بھی اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے گا، جنت کا مستحق مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. جو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اللہ نے جو اس کو تفویض کی ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو کئی جگہ پر واضح کیا ہے. یعنی مردوں عورتوں کا دنیا کے اندر دائرہ کار میں تو فرق ہے، لیکن جو اپنے دائرہ کار کے مطابق ذمہ داری ادا کرے تو ثواب میں فرق نہیں ہے، اخروی مقام میں فرق نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ثواب کی بات، عمل کی قبولیت کی بات. سورہ آل عمران آیت نمبر 195 اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم. پیچھے کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم. بے شک میں نہیں ضائع کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت. علیکم السلام. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس کا جو دائرہ کار ہے، جو بندہ اپنے دائرہ کار کے مطابق زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، عمل کا جو جب ثواب ملے گا تو ثواب کبھی ضائع نہیں ہوتا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہے. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو بھی عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو خواہ عورت، وهو مؤمن اور مخلص ہو، اپنے دائرہ کار کے اندر جو اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں، جو بھی عمل کرے مخلص ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے.
دنیا میں قبر میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں ان کے بدلے، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اچھا ترین بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے. جتنا اچھا وہ عمل کرتے تھے ہم اس کے مطابق انہیں بدلہ دیں گے. اس بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح جنت کی بات ہے، تو جس طرح جنت مردوں کے لیے ہے اسی طرح جنت عورتوں کے لیے بھی ہے. جس طرح جنت میں مرد جو چاہیں گے وہ کریں گے، اسی طرح عورتیں جنت کے اندر جو چاہیں گی ان کو وہ ملے گا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 124 ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو بندہ بھی عمل کرے نیک، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، اور وہ مخلص ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ سب جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مقام ہے، مقام کے یعنی عمل کرنے کے بعد کوئی بندہ اچھا عمل کرے، اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری پوری کرے، بدلے میں فرق نہیں ہے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنا دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بنا دیتے ہیں. اب جو مالدار ہوگا وہ ایسے کام کرے گا، بڑے کام کرے گا، وہ کہیں بہت سارے لوگوں کو ورکر رکھے گا اور وہ بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائے گا اور اس قسم کے کام کرے گا، وہ مال اپنا خرچ بھی کرے گا. اس کی الگ قسم کی ذمہ داریاں ہیں. جو بندہ غریب ہے اللہ نے اس سے وہ تقاضا نہیں کیا جو اللہ نے مالدار سے تقاضا کیا. اب غریب اللہ نے اس کو جو دیا ہے اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے بدلے میں اگر ایک غریب شخص جو اس پر ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، ایک مالدار شخص کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن تو غریب شخص وہ بہت بلند مقام کا حامل ہو جائے گا. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے اکثر غریب لوگ ہیں اور جہنم میں جانے والے اکثر مالدار سرکش قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر مالدار تھے، اقتدار والے تھے، سرکش لوگ تھے. دیکھیے مالدار کی اپنی آزمائش ہے کہ وہ شکر کرے، تکبر نہ کرے. غریب کی اپنی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، وہ مایوس نہ ہو. لیکن یہ جو نعمتوں کے ساتھ شکر کی آزمائش ہے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے بنسبت اس کے کہ وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں صبر کرنا، اس آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے اکثر نبیوں کے ماننے والے جو ہیں وہ غریب تھے اور باقاعدہ کفار کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں، آپ پر ایمان لانے والے تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں. یہ ہمیشہ سے مالدار لوگوں کو، کفار کو، سرداروں کو اعتراض رہا نبیوں پر. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال یعنی اللہ نے جو اگر کسی کو ظاہری طور پر کسی بات کو افضل سمجھتا ہے، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چیز افضل ہے کیا چیز افضل نہیں ہے یہ بھی انسان اپنے مطابق دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی چیز افضل لگے، کوئی دوسرا اسے اپنے سے افضل لگے ظاہری معاملے میں، تو کوئی اس کی تمنا نہ کرے. بعض تمہارا بعض سے ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو، تم سب ایک نسل سے ہو، تم سب انسان ہو. تو اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو یہ فضیلت ملی ہے، تو کوئی دوسرا اس کی تمنا نہ کرے. مردوں کے لیے یہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے یہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اللہ کے فضل کا. مرد عورتیں بننے کی کوشش نہ کریں، عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں، مرد عورتوں والی اعمال اللہ سے تقاضا نہ کریں، عورتیں مردوں والے اعمال کا اللہ سے تقاضا نہ کریں. ہاں اللہ سے مانگو، اور یہ بھی اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اور یہ بھی تب وہ چیز جو چیز ممکن ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے تو وہ اللہ سے سوال بھی اس کا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسے جیسے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے عورت بنا دے، اگر اللہ نے کسی کو عورت بنایا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرد بنا دے.
بہرحال جو چیز ممکن ہے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اگر انسان اپنی یہ اصلاح نہیں کرے گا تو معاشرے چل نہیں سکتے. اگر اللہ نے دیکھیں کسی کو غریب بنایا ہے، وہ کہے کہ نہیں مجھے لینڈ لارڈ ہونا چاہیے تھا، اب وہ اس کو تسلیم نہ کرے، وہ ہمیشہ مالدار لوگوں پر نظر رکھے اور اس سے پھر برداشت نہ ہو، وہ اتنا حسرت میں مبتلا ہو جائے، اتنا وہ نیگیٹو ذہن کا ہو جائے کہ وہ مالدار لوگوں پر ڈاکے مارنا شروع کر دے اور وہ جائز ناجائز طریقے سے ہتھیانا شروع کر دے، تو اللہ نے اسی سوچ کی نفی کی ہے. جو اللہ نے کسی کو دیا ہے، انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، انسان اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، انسان ناجائز طریقے اختیار نہ کرے، منفی سوچے انسان نہ رکھے. اور اللہ نے جو جس کو دیا ہے، اللہ نے بڑے سوچ سمجھ کر، بڑے علم اور حکمت کے ساتھ اللہ نے دیا ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی مالدار بنا دیتا، اللہ تعالیٰ سب کو ہی بہت نعمتیں دے دیتا. یہ بھی اللہ کی عجیب حکمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سب کو نعمتیں دے دیتے، اللہ سب کو مالدار بنا دیتے، دنیا چل نہ پاتی، یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر کشادہ کر دیتے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے، اللہ سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے، کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ ماتحت نہ بناتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ زمین میں بغاوت کر دیتے، زمین کا نظام چل ہی نہ پاتا. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، یعنی اپنا رزق اندازے کے ساتھ جو اللہ چاہتے ہیں. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت باخبر ہے، بہت دیکھنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور جس کے لیے اللہ رزق پھیلاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت راضی ہے، اللہ نے اس کو زیادہ رزق دے دیا ہے. اور جس پر اللہ نے رزق تنگ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت ناراض ہے، کہ اللہ نے اس پر رزق تنگ کر دی. اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. انسان کو اللہ کے فیصلے ماننے چاہیے، قناعت کا اظہار کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس کم وسائل ہیں، وہ زیادہ وسائل اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے، تدبیر بھی نہ کرے. انسان تدبیر کرے، اللہ نے جو حدود مقرر رکھی ہیں ان حدود کے تحت، جائز حدود کے تحت ناجائز کام نہ کرے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اللہ چاہے تو اللہ اس کو بھی دے دے گا. لیکن انسان اس کے لیے ناجائز رستے اختیار نہ کرے، اس کے لیے انسان منفی سوچ نہ رکھے، انسان اس کے لیے دوسروں سے حسد کرنا اور پھر اس کے لیے الٹی سیدھی سازشیں کرنا اور پھر ناجائز طریقے اختیار کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو مردوں عورتوں کے دائرہ کار میں فرق ہے. ان کا جو مقام ہے آخرت میں، وہ جو اپنے دائرہ کار کے مطابق عمل کرے گا. اللہ نے عورتوں کا دائرہ کار اگر محدود رکھا ہے، اللہ نے ان سے تقاضا بھی محدود کیا. اب دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے اپنی، جب اللہ نے اسے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. ایسے بھی حالت ہوتی ہے عورت کی جب وہ نمازیں نہیں پڑھتی. جب عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شهرها، 1 مہینے کے روزے رکھے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے، جب وہ روزہ رکھ سکے. وحصنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بے حیائی میں مبتلا نہ ہو. واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی کم چیزوں کا تقاضا کیا، کیونکہ عورتوں کا دائرہ کار محدود ہے، تو اللہ نے عورتوں سے تقاضا بھی کم کا کیا ہے. لیکن اگر عورتیں اپنے دائرہ کار پہ رہیں ہی نہ، وہ کہ ہم بھی مردوں کی طرح بن جائیں، ہم بھی مردوں کی طرح کام کریں، اور جو مردوں پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، پھر اللہ نے ان کو بعض جگہوں پر فضیلت بھی دی ہے.
مرد یہ کام کرے، صرف یہ کام کر کے مرد جنت میں نہیں جا سکتا. مرد کو جہاد کرنا ہے، دین کو غالب کرنے کی ہر ممکن کوشش، اس کے لیے تن من دھن قربان کرنا پڑے. تو مردوں کا دائرہ کار اللہ نے گھر سے باہر رکھا ہے. اصل میں جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ بعض صحابیات نے اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد وغیرہ اور یہ جو فضیلت والے کام ہیں اللہ نے یہ مردوں کو دیے ہیں، اور جہاد کا اجر بھی مردوں کے لیے ہے، اور ہماری گواہی عادی ہے، ہماری وراثت عادی ہے. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے جو کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو. بعض تمہارا بعض سے ہے، مردوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. یہی موضوع اگلی سے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 34 میں بھی. وہاں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے موالیہ، رشتہ دار. مما ترک الوالدان والاقربون، موالی وارث، آپ اس کا معنی کر لیں حقدار، وارث. اس سے جو چھوڑ جائیں الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار. والدین جو چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں، تو ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار بنائے ہیں، وارث بنائے ہیں. والدین جو چھوڑ جائیں تو اولاد، اسی طرح قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں تو قریبی رشتہ داروں کے جو قریبی رشتہ دار زندہ ہوتے ہیں، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء کے شروع میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حقدار بنائے ہیں، ہم نے وارث بنائے ہیں. وہ تفصیل جو سورہ نساء کے شروع میں ہے اس کے مطابق. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ کہ گرہ باندھی جن کی قسموں نے، تمہاری قسموں نے، فآتوہم نصیبہم، پس دو ان کو ان کا حصہ. وہ لوگ تمہاری قسموں نے گرہ باندھی. ایمانکم، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین کی جمع ایمان. چونکہ عرب لوگ جب قسم اٹھاتے تھے تو دایاں ہاتھ بلند کر کے قسم اٹھاتے تھے، تو دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یمین سے مراد دایاں ہاتھ بھی جس کی جمع ایمان، اور یمین کا مطلب قسم بھی جس کی جمع ایمان. وہ لوگ کہ گرہ باندھی تمہاری قسموں نے، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے، تم نے کوئی قسمیں کھا لی ہیں، ان سے کوئی تم نے عہد و پیمان کر لیا ہے. فآتوہم نصیبہم، پس دو ان کو ان کا حق، ان کا حصہ. دیکھیے یہ وراثت کے بارے میں آیت ہے. وراثت کے تفصیلی احکامات سورہ نساء کے شروع میں گزر چکے ہیں. تو وہاں ہم نے پڑھا تھا، جنہوں نے سورہ نساء شروع سے پڑھی ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت ایک تو اس کے رشتہ داروں کو ملتی ہے، نسب کے ذریعے کچھ لوگ وراثت کے حقدار بنتے ہیں، اور کچھ لوگ وارث بنتے ہیں نکاح کے ذریعے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ تیسری صورت اگر کوئی شخص غلام وغیرہ ہوں، آقا اور غلام، اگر کوئی آقا اپنے کسی غلام کو آزاد کر دے تو آقا اور غلام کے درمیان ولا کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، انما الولاء لمن اعتق. جو شخص کسی کو آزاد کر دے تو وہ شخص پھر غلام کا حق ولا اسے حاصل ہوگا. یعنی اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے، یا کوئی شخص کسی دوسرے کے غلام کو آزاد کر دے، تو آزاد کرنے والے کو حق ولا حاصل ہو جاتا ہے. حق ولا کا کیا مطلب ہے کہ اگر دیکھیے جو غلام خود ہوتا ہے اس کی تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو غلامی پہ برقرار ہوتا ہے اور فوت ہو جائے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. لیکن جس غلام کو آزاد کر دیا جائے، اگر اس غلام کو اس کے اپنے آقا نے آزاد کر دیا ہے، یا کسی غلام کو کسی دوسرے شخص نے
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ غلام کو آزاد کرے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو بندہ، کچھ لوگ غلام کو آزاد کرنے میں اگر مل جائیں، 2 لوگ مل کر غلام کو آزاد کریں، 4 لوگ مل کر غلام کو آزاد کریں، تو جو غلام کے جس حصے کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کے اس حصے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ ان کو آزاد کرانا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال جب کوئی بندہ اپنے غلام کو آزاد کرے یا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے غلام کو آزاد کرے تو حق ولا اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور حق ولا کا مطلب ہے اگر اس غلام کے اپنے ورثاء نہ ہوں، اپنے اسبہ موجود نہ ہوں، تو پھر اس کا مال جو ہے وہ اس کے آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ولا، انما الولاء لمن اعتق۔ تو یہ وراثت 3 وجوہات کی بنا پر، 3 اسباب کی بنا پر ملتی ہے۔ ایک نسب کی بنا پر، نسبی رشتہ داری کی بنا پر، اور ایک نکاح کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور ایک ولا کی بنا پر۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہاں تو نسب کی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے، حقدار بنائے، اس سے جو والدین چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب والدین جو چھوڑیں گے یا قریبی رشتہ دار جو چھوڑیں گے، چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ترکہ چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔ تو اگر والدین فوت ہوں گے یا قریبی رشتہ دار فوت ہوں گے تو ان کے وارث کون ہوں گے؟ والدین اگر فوت ہوں گے تو ان کے وارث بچے ہوں گے، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوں گے تو ان کے وارث ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ تو یہ تو نسب کی بات ہے۔ اس کی تفصیلات ہم اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ بچوں کی بات ہے یا قریبی رشتہ داروں کی بات ہے، تو یہ نسب کی بات ہے۔ تو بعض علماء کی رائے ہے والذین عقدت ایمانکم سے مراد نکاح کا رشتہ مراد ہے۔ نکاح بھی ایک عقد ہوتا ہے، ایک اللہ کے نام پر مرد عورت ایک رشتے میں بنتے ہیں، ان کی آپس میں نسبی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ اللہ نے نسبی رشتہ داری کے علاوہ ایک اور بھی تعلق رکھا ہے جس کو سحری تعلق کہتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق اس سے میاں بیوی کا تعلق مراد ہے۔ وہ ایک معاہدے کے تحت عقد نکاح ہوتا ہے اور وہ ایک معاہدے کے تحت بندھ جاتے ہیں، تو اگر شوہر بیوی میں سے وہ شوہر بیوی ہوں اور کوئی فوت ہو جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کو بھی ان کا حصہ دینا چاہیے اس تفصیل کے مطابق جو سورہ نساء کے شروع میں موجود ہے۔ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر شوہر فوت ہو جائے، اگر اس کی اولاد ہو شوہر کی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ بعض علماء کے مطابق یہ مراد ہے اس سے۔ بعض علماء کے مطابق اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جاہلیت کے اندر ایک معاہدہ ہوتا تھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ معاہدہ کر لیتے تھے کسی بھی غیر شخص کے ساتھ کہ دمی دمک، مالی مالک، میرا خون تیرا خون ہے، میرا مال تیرا مال ہے۔ یعنی جاہلیت کے اندر 2 لوگ آپس میں ایک تعلق کے اندر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے کہ میں تیری حفاظت کروں گا، تو میری حفاظت کرے گا، میں تیرا حقدار، میں تیرا وارث ہوں گا، تو میرا وارث ہوگا۔ تو بعض علماء کی رائے کے مطابق شروع دور میں یہ لوگ بھی دوسرے کے وارث بنتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کروائی مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ شروع دور میں تو مہاجر اور انصار بھی ایک دوسرے کے، وہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ جو جن میں مواخات ہوئی تھی وہ بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، وہ بھی اسی بنا پر۔ اسی طرح جاہلیت کے اندر بھی ایک طریقہ کار تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے غیر شخص کو، اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو نہیں، اپنے رشتہ دار کو نہیں، کسی غیر شخص کو اس طرح کر کے معاہدے میں اس کے ساتھ بندھ جاتا تھا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شروع اسلام میں اس کے مطابق بھی وراثت مل جاتی تھی، لیکن بعد میں جب اللہ نے وراثت کے تفصیلی احکامات نازل کیے تو پھر یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب اس تفصیل کے مطابق وراثت ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں، رشتہ داری کی بنا پر یا نکاح کی بنا پر یا ولا کی بنا پر۔ واللہ تعالی اعلم۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہر شے پر گواہ۔
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد قوام ہیں، نگہبان ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہاں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، پہرے دار بنایا ہے۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ مرد جس طرح اپنی وہ حفاظت کرتا ہے اپنے جان و مال کی، تو اسی طرح مرد عورتوں کے بھی محافظ ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری بھی مردوں پر ہے، عورتوں کے جان و مال کی، اور مرد یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، جو واقعی مرد ہوتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، مرد ذمہ دار ہیں، یا مرد نگہبان ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد و عورت میں، میاں بیوی میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے، مرد کی حیثیت سربراہ کی ہے۔ اور چلیں پہلے آگے میں تھوڑی پڑھ لوں پھر مزید وضاحت کرتا ہوں۔ فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جس کے اللہ نے حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کا عورتوں کا دائرہ کار بیان کیا ہے میاں بیوی میں۔ مردوں کا دائرہ کار یہ ہے کہ مرد ذمہ دار جگہ پر ہیں، مرد ذمہ داری اٹھائیں گے، اور مرد قوام ہوں گے، نگرانی کریں گے، محافظ ہوں گے، اور عورتوں کا کام ہے کہ وہ فرما برداری کریں۔ اصل میں میاں بیوی میں اگر دونوں کی حیثیت ہی ذمہ دار کی ہوگی، اور دونوں کی حیثیت ہی حکم چلانے کی ہوگی، تو پھر نظام نہیں چلے گا۔ نظام چلتا ہے جب ایک ذمہ دار ہو اور دوسرا اس کے تابع بن کر چلے۔ یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اللہ کا ایک دائرہ کار ہے جو اللہ نے میاں بیوی میں، مرد عورت میں اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے، اس میاں بیوی کے تعلق میں اللہ نے مردوں کا کوئی دائرہ کار رکھا ہے، کچھ عورتوں کا دائرہ کار رکھا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی کہ اگر کوئی کسی کے دائرہ کار کو افضل سمجھتا ہے تو وہ اس کی تمنا نہ کرے۔ اللہ نے مردوں کا جو دائرہ کار رکھا ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، تو اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنا دیا۔ اللہ نے عورتوں کو پابند بنایا مردوں کا کہ مردوں کے مطابق چلیں، تو اللہ نے عورتوں کی ذمہ داریاں کم رکھی ہیں، یا عورتوں کی ذمہ داریاں اللہ نے گھر کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے تو اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کی تقسیم کو، اور اسے یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں بھی ذمہ دار ہوں، مجھے بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، میری بات مرد کو ماننی چاہیے، اگر میں مرد کی پابند ہوں تو مرد میرا پابند کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا دوسرے کو نہیں کرنی۔ ہاں اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور انسان کو اپنے اعمال کرنے چاہیے اپنے دائرہ کار کے مطابق، جو بدلہ ہے وہ برابر ملے گا۔ بالکل ممکن ہے کہ بیوی اپنے فرائض پورے کرے اور وہ قیامت کے دن مرد سے بڑے درجات کی مالک ہو، اور مرد عورت سے کم درجات کا، ہاں قیامت کے دن مرد کو کم درجات ملیں اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مالدار اور غریب کی بات ہے، مالک اور مالک کے ہاں کام کرنے والوں کی بات ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مالک نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے لوگ مالدار نہیں بن سکتے، اسی طرح ساری دنیا کے لوگ وہ ذمہ دار نہیں بن سکتے۔ نظام چلانے کے لیے کوئی ذمہ دار ہوگا، کوئی نگہبان ہوگا، اور کوئی ماتحت ہوگا، تب ہی دنیا کا نظام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ پکڑ لے بعض کو مسخر، بعض کو اپنے تابع کر لے۔ یہاں سخریہ سے مراد مسخر کرنا، تابع کرنا ہے، یہاں سخریہ سے مراد مذاق اڑانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے کہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور کوئی اس کے تابع ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے یہ نظام صرف مردوں اور عورت میں نہیں ہے، اس کو مغرب نے اصل میں عجیب ایک گورکھ دھندا بنا دیا ہے، اس کو مردوں عورت کی ایک جنگ بنا دی ہے اور اس کو حقوق کی بحث میں الجھا دی ہے، حالانکہ یہ حقوق کی بحث ہے ہی نہیں، بلکہ حقوق کی بحث تو اصل میں صرف حقوق کی بات کرنا اور میرا حق یہ ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ اسلام حقوق کی بات کرتا ہے لیکن اسلام میں اصل چیز ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے مجھ پر کیا ذمہ داری دی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا کہ جو حکمران ہے وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حکمران کے صرف حقوق نہیں ہیں مالک کے، حکمران کے، یہاں پھر مرد کا ذکر بھی کیا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے، مرد سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر عورت کا ذکر کیا ہے، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، عورت ذمہ دار ہے، عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر غلام کا ذکر کیا، غلام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اسلام اصل میں جو ہے وہ ذمہ داری کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب لوگ حقوق کے پیچھے اگر پڑیں گے تو اصل چیز ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ حکمران کی مثال دی، حکمران اور عوام میں۔ اب عوام کہیں گے ہم سب کو حکمران ہونا چاہیے۔ حکمران اگر کوئی ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر مرد کی بات کی، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، کیونکہ وہ گھر والوں میں وہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے شوہر کے پیچھے سے۔ مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ والخادم، غلام کی بات ہے، خادم کی بات ہے، خادم بھی ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کے بارے میں اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو حقوق کی بحث میں ہمیں الجھا دیا ہے، تو حقوق سے زیادہ ذمہ داری پر بات ہونی چاہیے۔ مرد عورت دونوں ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ایک ذمہ دار ہوگا۔ اگر دونوں ذمہ دار ہوں گے، دونوں ایک لیول پر ہوں گے، گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ جس طرح کسی ملک کے اندر، کسی کمپنی کے اندر دو ایک جیسے باس نہیں ہو سکتے، سارے ہی باس نہیں ہو سکتے، سارے دنیا کے لوگ مالدار نہیں ہو سکتے، سارے لوگ حاکم نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح مرد عورت میں مرد نگہبان ہے، عورت کا کام ہے کہ وہ ماتحت بن کے چلے، اور یہ معاملہ صرف نکاح میں مرد عورت کا نہیں ہے، یہ معاملہ نکاح کے علاوہ دنیا کے دیگر امور میں ہمیں مردوں کے اندر بھی ہمیں یہ تقسیم ملتی ہے۔ ہر جگہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ کمپنی کے اندر جو باس ہوگا، جو اس کے تحت کام کرے گا، تو جو ماتحت کام کرے گا وہ وہاں ذمہ دار تو نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ یہ مرد عورت کی بحث کو، میاں بیوی کی بحث کو حقوق میں الجھا دیتے ہیں، وہی وہاں جو ہے وہ مالک اور ملازم کے حقوق میں وہاں بھی الجھائے ہوئے لوگوں کو۔ وہاں وہ ملازم اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، مالک اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو بہرحال اصل چیز ہے ذمہ داری۔ اللہ نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے، انسان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، وہ عمل کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ قیامت کے دن وہ دوسرے سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد نگہبان کیوں ہیں؟ اس کے اللہ نے یہاں دو وجہ بیان کی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے جو وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے،
اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے. ایک اللہ نے یہ وجہ بیان کی، اور جو اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری اللہ نے حکمت بیان کی عملی طور پر، کیونکہ مرد مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے مرد پر معاشی ذمہ داری ڈالی ہے. جب معاشی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت پر معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو جب معاشی ذمہ داری مرد کی ہے، مرد مال خرچ کرتے ہیں، تو پھر مرد کی بات عورت کو ماننی چاہیے، عورت کو تابع بن کے چلنا چاہیے. کوئی کہے کہ عورت کے معاشی ذمہ داری میں سنبھال لیتی ہوں، صرف معاشی ذمہ داری کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے تقسیم کر دی ہیں. اگر کسی کو دوسری حکمت سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اللہ کی تقسیم ہے اس پر راضی ہو جائے. اللہ سے مقابلہ کون کرے؟ تو اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دوسری اللہ نے حکمت بیان کی، چونکہ مرد مال خرچ کرتے ہیں اس لیے مرد نگہبان ہیں، مرد ذمہ دار ہیں، عورتوں کو مرد کی بات ماننی چاہیے، تب گھر کا نظام چلے گا، ورنہ گھر کا نظام چل نہیں سکتا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے مال خرچ کرنے والی بات تو پھر وہ اللہ کی تقسیم کے سامنے سر جھکا لے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو مرد کی جو ذمہ داری ہے، مرد مال خرچ کرے، جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے. یہ نہیں کہ مرد خود اچھی چیز کھائے اور بیوی بچوں کو وہ کم تر چیز کھلائے. عورت جو ہے وہ مرد کی لونڈی یا خادمہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ شریک ہے گھر کو چلانے میں، لیکن اس کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے. مرد کی ذمہ داری کمانے کی اور گھر کے باہر کی ہے. تو جو مرد خود کھائے وہ عورت کو کھلائے، جو خود پہنے وہ عورت کو پہنائے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی خواہشیں پوری کرے، عورت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. باقی عورتوں کو بھی زیادہ تقاضے نہیں کرنے چاہیے، مرد کی استطاعت سے بڑھ کر تقاضے نہیں کرنے چاہیے. ازواج مطہرات نے بعض ایسے تقاضے کیے، دیکھیے وہ بھی عورتیں تھیں، بعض ایسے تقاضے کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتار دی. اصل میں جب فتوحات ہوئیں، جہاد ہوا اور کچھ آسانی ہوئی مسلمانوں کے لیے، کچھ فراخی ہوئی، تو عام مسلمانوں کے حالات میں فرق پڑ گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر کا معیار تھا وہ آپ نے پہلے والا ہی رکھا. آپ نے گھر میں فراخی آپ نے گھر میں فراخی نہیں کی، کیونکہ آپ جو ہیں وہ رہتی دنیا کے لیے آپ کا اسوہ تھا. اور تو ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ جس طرح باقی صحابہ کرام کے ہاں فراخی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں بھی فراخی ہونی چاہیے، ہمیں خرچہ زیادہ ملنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر ان کا اختلاف ہوا کئی موقعوں پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ بھئی اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تمہیں اسی انداز سے گزارا کرنا پڑے گا. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو لاؤ، میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں، کچھ دے دلا کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ اور آخرت کا گھر چاہیے، پھر تمہیں اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی. تو عورت کو مرد کے ساتھ چلنا چاہیے، اور مرد سے اس کی طاقت سے بڑھ کر اور ناجائز حد تک تقاضے نہیں کرنے چاہیے. اور مرد کا کام ہے مرد ہر ممکن طریقے سے بیوی کی، بچوں کی ذمہ داری اٹھائے. فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. پہلی صفت عورت کی سب سے بڑی صفت فرما بردار ہونا. جو عورت فرما بردار نہیں ہے تو اس میں چاہے باقی صفات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، تو بنیادی صفت فرما برداری. اگر فرما برداری ہوگی تو گھر چلے گا، ورنہ پھر گھر چلنا مشکل ہوگا. عورت فرما بردار ہوتی ہے. کس کی فرما بردار ہوتی ہے؟ اللہ کی تو فرما بردار ہوتی ہے سب سے پہلے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس معاملے میں عورت کو تابع رکھا ہے. کیونکہ مرد اللہ نے اس کو فضیلت دی، گھر کے معاملے میں سربراہ بنایا ہے، اور وہ مال بھی خرچ کرتا ہے. تو اب عورت کو فرما بردار ہونا چاہیے اللہ کا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق شوہر کا. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہے، للغیب عدم موجودگی میں، یعنی مرد کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، ساتھ اس کے جس کی اللہ نے حفاظت کی. یعنی اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری، جس چیز کا ذمہ دار مرد ہے، مرد کی عدم موجودگی میں اس کی ذمہ دار عورت ہوگی.
مرد کا گھر ہے، مرد اپنے گھر میں بیوی کو بساتا ہے، تو مرد کی عدم موجودگی میں گھر کا کوئی نقصان ہو تو عورت کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے جس حد تک وہ دیکھ سکے. یہ نہیں کہ مرد کو بتائے ہی نہ. مرد کی عدم موجودگی میں بچے ہیں، بچوں کی تربیت کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہاں عورت کو ذمہ داری دینی چاہیے، ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. تو مرد کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ عورت حفاظت کرے گی مرد کے مال کی اور گھر کی اور بچوں کی جس حد تک اس کا دائرہ کار ہے اس حد تک. واللاتی تخافون، وہ عورتیں، تخافون تم ڈرو، نشوزہن ان کے نشوز سے. نشوز کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہونے کو، نون شین زا، اس کا مطلب اٹھ کھڑا ہونا، یعنی مردوں کی تابع داری کرنے کی بجائے، شوہروں کے تابع ہو کر چلنے کی بجائے شوہروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں اور وہ شوہروں کے سامنے کھڑی ہو جائیں مقابلے میں، اس کو نشوز کہتے ہیں. اور وہ عورتیں جن سے تم ڈرو ان کے نشوز سے، ان کی سرکشی سے. فعظوہن، پس نصیحت کرو ان کو. وہجروہن فی المضاجع، اور چھوڑ دو ان کو فی المضاجع، آرام گاہوں میں. مضجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، اس کی جمع مضاجع. بستروں میں انہیں چھوڑ دو، بیڈ روم میں انہیں چھوڑ دو. وضربوہن، اور انہیں مارو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اختلاف ہو جائے مرد عورت میں اور عورت جو ہے وہ تابع ہو کر نہ چلے. عورت کی اصل ذمہ داری ہے کہ عورت تابع ہو کر چلے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اگر عورت تابع ہو کر نہ چلے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلے بتائے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے، ان مرحلوں کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. اگر اسے معاملہ سیٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اسے معاملہ سیٹ نہ ہو تو پھر وہجروہن فی المضاجع، ان کو خواب گاہوں میں انہیں چھوڑ دو. مرد عورتوں سے کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جائے. علیحدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو گھر سے نکال دے یا اپنے کمرے سے نکال دے، بلکہ اخلاق کی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں اس بیڈ روم میں وہ رہیں، مرد اس بیڈ روم میں نہ جائے کچھ دن یا مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ سمجھانے کا ہے. اگر سمجھنے سے بات حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر سمجھنے سے بات حل نہ ہو تب پھر جو ہے وہ خواب گاہوں میں عورتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کچھ دنوں کے لیے، جس کو ایلا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایلا کیا تھا اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا، جب یہ معاملات کچھ ہوئے تھے، جیسے میں نے اشارہ کیا پیچھے. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے. مرد خود جو ہے وہ کوئی کہیں اور سو جائے، کسی اور کمرے میں سو جائے، لاؤنج میں سو جائے. وضربوہن، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ انہیں مارو. اگر کہیں سختی کرنے پڑے سختی کرو، لیکن یہ سختی کے بارے میں بھی حکم ہے. یہ سختی جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ایک ہلکی سی مار، جب بہت مجبوری کبھی ہو جائے تو ہلکی سی مار بھی ماری جا سکتی ہے. حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے سخت مار مارنے سے. اس کی اجازت موجود ہے سختی کرنے کی، ہلکی سی سختی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ویسے اختیار نہیں کیا. حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ اختیار نہ ہو، لیکن اگر معاملہ حل ہی نہ ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بالکل آخری مرحلے میں. لیکن اس کی کچھ شروط ہیں جیسے میں نے ذکر کیا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، تابع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، نہ تلاش کرو ان کے اوپر کوئی رستہ. اصل تو مقصد ہے کہ عورت تابع ہو جائے، ساتھ چلے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بلند، بہت بڑا. چلیں ٹائم ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.